बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे। अचानक एक सवार दरवाजे पर आकर रुका। सवार का चेहरा गिरदो गुबार में अटा हुआ था। इसका चेहरा भूख, प्यास और थकावट की वजह से मुरझाया हुआ था। इसने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हाथ के इशारे से अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन खुशक गले से आवाज़ ना निकल सकी। वो गोरे से उतरकर खत निकालने के लिए जेब में हाथ डालकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ बढ़ा, लेकिन 2-3 कदम उठाने के बाद लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ा और इसके साथ ये थके हुए गोरे ने अपने बोझ से आज़ाद होते ही ज़मीन पर गिरने के बाद एक जर्जरी लेकर दम तोड़ दिया। यह सवार ज़ुबैर था। लोग इसे उठाकर मस्जिद के हुजरे में ले गए। थोड़ी देर बाद सवार ने जब होश में आकर आंखें खोली, इस वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इसके मुंह में पानी के छींटे दे रहे थे। इसने पानी का प्याला छीन कर पीने की कोशिश की, लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, थोड़ी देर सब्र करो, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा पानी पी चुके हो, अब कुछ खा पी लो। मालूम होता है कि तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के इशारे से एक शख्स ने ज़ुबैर के सामने खाना रख दिया, लेकिन इसने कहा, नहीं, मुझे पानी की ज़रूरत है, और फिर चौंक कर अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, मैं पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूँ। ये खाता, लेकिन जेब खाली पाकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, तुम्हारा खत मैं पढ़ चुका हूँ। तुम्हारे गोरे के दम तोड़ने और तुम्हारे बेहोश हो जाने से मुझे यकीन हो गया था कि तुम कोई ज़रूरी पैगाम लाए हो। ज़ुबैर ने कहा, तो आप मोहम्मद बिन कासिम के लिए कुछ करेंगे? मैं दमिश्क जा रहा हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अपने एक साथी की तरफ देखा और सवाल किया, मेरा गोरा तैयार है? इसने जवाब दिया, जी हाँ। ज़ुबैर ने कहा, मैं आपके साथ चलूँगा। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, तुम आराम करो, तुम गुज़श्ता सफ़र में बहुत निडाल हो चुके हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे निडाल होने की वजह सिर्फ किल्लत से ज़्यादा मेरे दिल की बेचैनी थी। अब यहाँ ठहर कर इंतज़ार करने में मुझे सफ़र से ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, बहुत अच्छा, तुम खाना खा लो। ज़ुबैर ने जल्दी जल्दी खाने के चंद नवाले मुंह में रखने के बाद पेट भरकर पानी पिया और उठकर बोला, मैं तैयार हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने एक अरब को दूसरा गोरा तैयार करने का हुक्म दिया और ज़ुबैर से कहा, आप थोड़ी देर अब बैठ जाएं। ज़ुबैर ने कहा, अगर आपका हुक्म ना हो तो मैं खड़ा रह को तरजीह दूँगा। बैठने से इंसान पर नींद और थकावट का हमला निस्बतन ज़्यादा शिद्दत होता है। एक अरब ने पूछा, आपने रास्ते में बिल्कुल आराम नहीं किया? ज़ुबैर ने जवाब दिया, दिन के वक्त बिल्कुल नहीं, और रात को भी इस वक्त जब मैं बेहोश हो जाया करता था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पूछा, तुमने रास्ते में कितने गोरे तब्दील किए? उर्वर से बसरा तक हर 5 कोस पर सिपाहियों की चौकियों से मैं ताज़ा दम गोरा तब्दील करता रहा, लेकिन बसरा से आगे वक्त बचाने के लिए मैंने सीधा रास्ता अख्तियार करना मुनासिब ख्याल किया, और सहराए अरब अबूर करते हुए मुझे बाज़ औक़ात एक ही गोरे पर कई मंजिलें तय करना पड़। इससे पहले मेरी सवारी पर 4 गोरे दम तोड़ चुके हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, मोहम्मद बिन कासिम की फतवाहत की दास्तानें तअज्जुब से सुना करते थे, लेकिन जिस सिपाहसालार के पास तुम्हारे जैसे सिपाही हूँ, इसके लिए कोई किला मुकाबले तस्खीर नहीं हो सकता। खादम ने ले आकर इतला दी के गोरे तैयार हैं। ज़ुबैर और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हुजरे से बाहर निकलकर गोरों पर सवार हो गए। सुलेमान को सेल से मोहम्मद बिन कासिम के रवाना होने की इतला मिल चुकी थी। उसे ये भी मालूम हो चुका था कि उर्वर की तरफ मकरान और ईरान के हर शहर के बाशिंदे रास्ते में इसका पुरतपाक खैर कदम कर रहे थे, और यजीद ने बगावत के खौफ से इसे बेरियां पहनाने की जुर्रत नहीं की। इन खबरों ने इसके आतिश इंतकाम पर तेल का काम किया। इसने तमाम तीर देखे और इनमें से जो सबसे तेज़ और जिगरदेज़ था, इसे मोहम्मद बिन कासिम की किस्मत का फ़ैसला करने के लिए त्यारा देकर बसरा रवाना कर दिया। यह सालिया था, गाजी मोहम्मद बिन कासिम का बदतरीन दुश्मन। बसरा के लोग जिस बेचैनी और बेकरारी से मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार कर रहे थे, इससे सालिया ने यह अंदाज़ा लगाया कि बसरा में मोहम्मद बिन कासिम के साथ बदसलूकी की गई तो लोग बगावत पर आमादा हो जाएंगे। वो मोहम्मद बिन कासिम को पाए जंजीर बसरा से वास्ते ले जाना चाहता था, लेकिन बसरा के वाम का जोश खरोश देख कर उसे अपना इरादा तब्दील करना पड़ा। एक शाम मोहम्मद बिन कासिम का काफ़िला बसरा से 30 मील के फासले पर
ایک بستی کے قریب پہنچا۔ بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سندھ کا فاتح اور سلیمان کا قیدی ایک رات یہاں قیام کرے گا۔ نزدیک مرد، عورتیں اور بچے فوج کی چوکی کے سامنے کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم کے علاوہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے جس کی آواز نے سندھ کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کئی ہاتھ پیر بیک وقت اس کے گورے کی باغ تھامنے کے لیے بڑی عورتوں نے چوکی سے کچھ فاصلے پر ہی تحمل بردار اونٹ ٹھہرا دیا۔ زبیر اور ناہید کو ایک مکان میں لے گئی۔ چوکی کے محافظ سپاہیوں نے مالک بن یوسف کو بتایا کہ سال راستے کی ہر بستی میں محمد بن قاسم کی اوبگت کی خبریں سن کر سخت مضطرب کا ہے اور اسے یہ خطرہ ہے کہ بصرہ کے لوگ شاید زیادہ جوش و خروش کے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ اسے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ وہاں ناہید کی آواز اس کے حق میں بہت مضر ثابت ہوگی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ محمد بن قاسم کو سیدھا واسطہ پہنچا دیا جائے، اور یہ لڑکیوں کو بھی بصرہ پہنچنے سے روکا جانا چاہتا ہے، شاید وہ صبح تک خود یہاں پہنچ جائے۔ چوکی کے سالار نے مالک کو صالح کا وہ خط دکھایا جس میں وہ یہ ہدایت تھی کہ محمد بن قاسم کو اس کی آمد تک روکا جائے۔ گزشتہ سفر میں محمد بن قاسم کو قریب سے دیکھنے کے بعد مالک بن یوسف کو اس کے ساتھ رائے درجہ کی عقیدت ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بصرہ کے لوگوں کا جوش و خروش سلیمان کو محمد بن قاسم کے متعلق اپنا ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے گا۔ واسطہ ولید کی موت کے بعد پھر ایک بار خارجی عناصر سرکر مرکز بن چکا ہے اور اس سے امید نہ تھی کہ وہاں سے محمد بن قاسم کے حق میں کوئی آواز اٹھے گی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر اپنے خیمے سے باہر پریشانی کی حالت میں ٹہلتا رہا۔ بالآخر وہ ایک مضبوط ارادے نے لے کر محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم شمع کی روشنی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مالک نے کہا، آپ کسی کے نام کوئی خط بھیجنا چاہتے ہیں تو میں انتظام کر دوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، یہ خط نہیں، میں ایک قسم کی منجیق کا نقشہ تیار کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس میں پتھر زیادہ دور اور زیادہ صحیح نشانے پر پھینکا جا سکے گا۔ مالک نے جواب دیا، اس وقت آپ کو کچھ اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں ایک فرد ہوں اور منج کے ایک قوم کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے قید کر لیا گیا تو آپ خود یہ نقشہ امیر المومنین کے پاس پہنچا دیں۔ مالک نے جواب دیا، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ بصرہ کے بجائے سیدھے واسط جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے پہلے ہی یہ خیال تھا کہ وہ مجھے بصرہ لے جانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ مالک نے کہا، اب آپ اپنے متعلق فیصلے کر سکتے ہیں۔ واسط کے بہت کم لوگ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے، لیکن آپ کے بصرہ پہنچ جانے پر ہزاروں مجاہد آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ صالح آج رات یا صبح کسی وقت یہاں پہنچ جائے گا، اس کے بعد ہماری تدبیر بے سود ہوگی۔ اس وقت ایک ہی صورت ہے، آپ فوراً ان لڑکیوں کو لے کر روانہ ہو جائیں، وہاں آپ ہر گھر کو اپنے لیے ایک قلعہ پائیں گے۔ اب اٹھیے، یہ وقت بہت نازک ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میری جان بچانے کے لیے آپ کتنے مسلمانوں کی جانیں قربان کرنا جائز سمجھتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے بصرہ کے لوگوں کی بغاوت نے عالم اسلام کو کافی نقصان نہیں پہنچایا؟ کیا میری تنہا جان اس قدر قیمتی ہے کہ اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جائیں، ہزاروں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جائیں؟ اگر میں عالم اسلام کو اس تباہی سے بچانے کے لیے قربان بھی ہو جاؤں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری قربانی رائگاں جائے گی؟ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی کے خلافت اب مخلوقیت میں تبدیل ہو چکی ہے، تاہم مسلمانوں کا سعود اعظم اسے خلیفہ تسلیم کرنے کی غلطی کر چکا ہے۔ اس وقت میری بغاوت فقط خلیفہ سلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قوم کے سعود اعظم کے خلاف ہوگی، لیکن ممکن ہے میری قربانی کے بعد لوگ اپنی اس کمزوری کو محسوس کریں اور میں ان ایک ایسا اجتماعی ضمیر پیدا ہو جائے جو سلیمان کو راہ راست پر لے آئے، یا کم از کم سلیمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملے اس قدر سخت نہ ہو جائیں کہ سلیمان جیسوں کے لیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔ اگر میرے انجام سے متاثر ہو کر عوام نے یہ محسوس کیا کہ وہ امارت کو کسی کی خاندانی میراث تسلیم کرنے میں غلطی تھے اور انہوں نے سلیمان کے بعد اس کی کسی خاندان وارث کی بجائے کسی صالح مسلمان کو خلیفہ منتخب کیا، تو یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے قربان ہونا میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ مالک بن یوسف نے لاجواب ہو کر کہا، آپ کا فیصلہ اٹل ہے، میں ہار مان سکتا ہوں، لیکن ان لڑکیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا ہے؟ مجھے چوکی کے سپاہیوں سے معلوم ہوا کہ صالح بصرہ کے لوگوں کے اشتعال کے خوف سے انہیں بھی واسط لے جانا چاہتا ہے۔
لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے بصرہ نہ پہنچنے سے لوگ زیادہ مشتعل ہوں گے۔ بصرہ کے ہر گھر میں ناہید کا انتظار ہو رہا ہے۔ کیا یہ بہتری نہیں ہوگا کہ صالح کے یہاں پہنچنے سے پہلے انہیں بصرہ روانہ کر دیا جائے؟ محمد بن قاسم نے کچھ سوچ کر جواب دیا، مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ ناہید زبیر کی بیوی ہے اور صالح میری طرح زبیر کو بھی اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، تاہم مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ناہید کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جرات کرے گا۔ مالک نے جواب دیا، میں کئی بار صالح کے ساتھ گزار چکا ہوں، وہ انسان نہیں بلکہ سانپ ہے۔ اگر ان لڑکیوں کے متعلق اس کے منہ سے گستاخی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے تمام ساتھی کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لیے میرا مشورہ قبول کیجیے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ بصرہ کے لیے بھیج دیجیے۔ چند سپاہی بھی ساتھ کیے دیتا ہوں، اور اگر آپ کو سلام کا مستقبل زیادہ عزیز ہے تو آپ انہیں ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ بصرہ میں کسی بغاوت کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ محمد بن قاسم کو اچانک ایک خیال آیا اور اس کے دل میں بعض دبے ہوئے احساسات جاگ اٹھے اور وہ اٹھا اور بے قراری کی حالت میں خیمے کے اندر ٹہلنے لگا۔ مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم بار بار مٹھیاں منڈ کر کسی زبردست ارادے کے خلاف جنگ کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں چند چکر لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر باہر نکل آیا اور ساتھ والے خیمے میں خالد کو آواز دی۔ خالد بھاگتا ہوا باہر نکلا تو اس نے کہا، خالد، ناہید اور زہرہ کو بستی سے بلا لو، جلدی کرو۔ خالد اسی رفتار سے بھاگتا ہوا بستی کی طرف چلا گیا اور محمد بن قاسم مالک کی طرف متوجہ ہوا، آپ فوراً 4 گھوڑے تیار کروائیں، نہیں 5، علی بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ مالک نے پر امید ہو کر پوچھا، تو آپ جا رہے ہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں انہیں بصرہ چھوڑ رہا ہوں، میں انشاءاللہ صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ مالک نے جواب دیا، آپ واپس آنے کا نام نہ لیں، بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ کا رخ کریں، میں چند دنوں میں آپ کی بیوی کو وہاں پہنچا دینے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میرے دوست، میرے متعلق بار بار غلط اندازہ نہ لگاؤ، میری شخصیت ایسی نہیں جو کہیں چھپ سکے، میں بھی چند لمحات کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم میرے وعدہ کا اعتبار کرو۔ اگر صالح آج رات بصرہ سے روانہ نہیں ہوگا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ صالح جیسے آدمی ایسے حالات میں رات کے وقت سفر نہیں کیا کرتے، وہ دن کے وقت عراق کی زمین پر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ میں گھوڑے تیار کرتا ہوں، اگر آپ بصرہ پہنچ کر واپس آنے کا ارادہ تبدیل کر لیں تو میری فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھیج دیتا ہوں، آپ اس کے ہاتھ پیغام بھیج دیں، میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سندھ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم نے ذرا تلخ ہو کر کہا، مالک، تم مجھے بار بار نادم نہ کرو، اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تو میں نہیں جانتا۔ مالک نے خشانہ ہو کر کہا، نہیں، میں گھوڑوں کا انتظام کرتا ہوں، آپ تیار ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد محمد بن قاسم، خالد، ناہید، زہرہ اور علی صبا رفتار گھوڑوں پر بصرہ کا رخ اختیار کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے راستے میں صالح سے ٹکرا کر خطرہ محسوس کرتے ہوئے بصرہ کی عام شہروں سے کترا کر ایک دوسرا نسبتاً لمبا راستہ اختیار کیا۔ آدھی رات کے قریب خادمہ بھاگتی ہوئی زبیدہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے جگاتے ہوئے کہنے لگی، زبیدہ، وہ آگے۔ زبیدہ پر ایک سکتے کا عالم طاری تھا۔ خادمہ نے ذل آواز میں کہا،